ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان سر۔ سر، اسرائیلی بربریت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ عرب لیگ اور OIC کے غیر معمولی اجلاس ہم نے دیکھے، وہ ہوئے اجلاسوں میں شدید غم و غصہ بھی دیکھا گیا، مگر اسرائیل کے خلاف مسلم دنیا ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، کوئی واضح طور پر حل نظر نہیں آیا، ناکام نظر آئے ہیں۔ اس کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ جی، یہ جو قصہ ہے یہ آمدن گفتن برخاستن جیسے پہلے ہوتا رہا OIC کا، اسی طرح اس دفعہ بھی ہوا، اور میں نے کئی چینلز پر 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو بتایا کہ اس OIC میں سے وہی نتائج نکلیں گے جو اس سے پہلے نکلتے آ رہے ہیں۔ اور ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی میں، کہ جب 2019 میں تل ابیب سے دارالخلافہ اسرائیل کا اور امریکہ کا اور 4-5 دوسرے ممالک کا جب وہاں سے منتقل ہو رہا تھا یروشلم میں، تو اس وقت یہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی کہ مقبوضہ علاقے میں آپ دارالخلافہ وہ کریں، اپنا منتقل کریں۔ اس وقت یہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن بلایا گیا تھا 31 مئی 2019 کو۔ اس میں بھی ملتے جلتے الفاظ میں مذمت کی گئی تھی، اور اس میں بھی بڑے بھاری الفاظ میں کہا گیا تھا کہ جو آکوپائڈ ٹیریٹری ہے وہ 242 کے تحت سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تحت خالی کی جائے، 1967 میں جو آکوپائی کی گئی تھی۔ اور اس میں کہا گیا تھا بالکل واضح الفاظ میں کہ القدس اور الشرق کو ایک کیپٹل کا درجہ حاصل ہے، اسرائیل کو اس سے نکل جانا چاہیے، اور اسرائیل کے سارے معاملات جو قبضے والی حرکتیں ہیں اس کو نل اینڈ وائٹ ہونا چاہیے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت 3-4 سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کے حوالے بھی دیے تھے 2019 میں، اور ساتھ میں مذمت بھی کی تھی، اور ساتھ میں وڈرال گولان ہائٹ سے بھی کہا تھا کہ آپ کر جاؤ، لیکن گولان ہائٹ سے بھی انہوں نے وڈرا نہیں کیا، بلکہ مزید ریکگنائز کر لیا امریکہ نے۔ تو اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ انہوں نے تل ابیب کے روسی کلیم کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے اس جتنے بھی دیکھیں جو امپلیمنٹنگ اس کے ٹولز تھے OIC کے، پہلے تو OIC کے بارے میں بتاؤں کہ ہے کیا چیز، یہ بس آدھے منٹ میں۔ OIC اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنایا گیا، اس کے چیپٹر 8 کے تحت، اسی طرح باقی بھی ریجنل آرگنائزیشن بنائے گئے، اور OIC کے اپنے ہی چارٹر کے آرٹیکل 1 میں فلسطین کے بارے میں نہایت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ فلسطین کے لیے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اور فلسطین کا دارالخلافہ جو ہے الشرف القدس میں ہوگا، یروشلم میں، اور اس کے بعد اس میں جو اس کے چارٹر کے پہلے ہی میں اس میں دیا ہوا ہے کہ ایک اور فلسطین ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے گا اس میں OIC میں، جو کہ ہمیشہ اس کی مانیٹرنگ کرے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب، ویسے جو اجلاس ہوا یہ OIC اور عرب لیگ کا ایک جوائنٹ سمٹ تھی، اور ہم نے جیسے کہ ابھی شہر بانو نے بھی بتایا کہ کوئی مسلم امہ منقسم نظر آئی ہے، کوئی واضح ڈیسیجن نہیں لیا گیا، بلکہ ذمہ داری دوبارہ سیکیورٹی کاؤنسل پہ، UN سیکیورٹی کاؤنسل پہ ڈال دی گئی ہے کہ وہاں سے کوئی ڈیسائزو ڈیسیجن ہو۔ تو یہ اب دوبارہ سے معاملہ نئے سرے سے شروع ہوگا، مسئلہ جلدی حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ نہیں، یہ تو ٹال مٹول والی بات ہے نا۔ یہ تو جو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو فیصلہ کر سکتے تھے 57 ممالک، جس مقصد کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا نا ابھی کہ یہ OIC کیوں بنی تھی اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 34 دن کے بعد ایکسٹرا آرڈنری سیشن کال کی گئی، جبکہ لوگ وہاں ڈیلی کے ڈیلی کئی افراد سینکڑوں کے حساب سے ڈیلی شہید ہو رہے تھے، اور آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کس طرح بچے، معصوم بچے، بوڑھے، بزرگ، تو اس تمام کو تو ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو یہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن آرٹیکل 9 کے تحت اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ 24-48 گھنٹے میں بلائیں۔ جب 7 تاریخ کے بعد یہ بارش آگ اور خون کی جب ہولی کھیلی جانی شروع ہوئی تو اس کے بعد ان کو بلانا چاہیے تھا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ انتظار کیا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ اب کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی تھے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیے، اس میں کوئی ایسا ریزولوشن نہیں ہے جو امپلیمنٹنگ جس میں ہو سکے۔
کوئی 10 ممالک نے کہا کہ بھائی کچھ اگر نہیں کرتے ہو تو آپ جو سینکشن کی اجازت ہے دنیا میں ملٹی لیٹرل لیول پر، جو کہ OIC ایک ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم ہے، تو اس پہ سینکشن لگا دیں، ان کی مصنوعات پہ سینکشن لگا دیں۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں کرنے لگی تھی کہ اسلامی ملک مغرب سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے، مگر وہ خود نہ تو اسرائیل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ تیل کی بندش چاہتے ہیں، نہ ہی سفارتی تعلقات توڑنا چاہتے ہیں۔ مسلم ملک سوچ کیا رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ تو یہ تو صاف ظاہر ہو گیا نا کہ یہ سہمے یہ ڈرے جن کا کہ پورے کا پورا انٹرسٹ ہے ویسٹرن مغربی دنیا میں ان حکمرانوں کا، تو وہ کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ حکمرانوں کے دل جو ہے وہ دھڑکتے ہیں مغرب کے ساتھ، ان کے عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا 2011 میں کہ کیا ہوتا ہے پھر۔ انہیں اس وقت پتا پڑے گا یہ 57 ممالک کے سربراہان کو جب ان کی کرسیاں متزلزل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ تونسیا سے آگ بھڑکی اور کہاں کہاں پھیل گئی۔ اس دفعہ تو خدا نہ خواستہ یہ، اور اب اس دفعہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں جو ہمارے یہودی لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ، آپ ان کے OIC کے الفاظ استعمال دیکھیں، اور جو یہودی وائسز ہیں، جو جوز وائسز، وہ کتنا کنڈیم کر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ سراپا احتجاج ہیں، ہم لوگ مسلم ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں تو عوام سراپا احتجاج ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، عوام میں شدید غم و غصہ ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ سے عرب سپرنگ والی کوئی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیں اسی لیے تو یہ تھوڑے خائف ہیں، یہ جو کنڈمنیشن وغیرہ بھی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے زیادہ انڈر کرنٹس ہے، اور کیسے یہ معاملہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ OIC اور مسلم ممالک کے جو کرنا چاہیے نہیں کر سکے، معلوم ہو گیا ہمیں کیا وجہ ہے، یہ بھی اندازہ ہو گیا کیا وجہ ہے۔ اور جب تاریخ دان جب اس پہ تاریخ لکھے گا تو بڑی بھیانک تاریخ لکھے گا اس معاملے میں کہ کیا ہو رہا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں ابھی ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تمام اتھارٹیرین کنٹری میں میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ ان کو حکمرانی کو نکتہ چینی کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو کتنا بھی اس کو دبا لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر کل کے مورخین جھکے ہیں حضور میں، آج جھک رہے ہیں وہ۔ تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو، تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں۔ یہ بھیانک تاریخ جو رقم ہو رہی ہے یہ ہمیں خون کے آنسو رلاتی رہے گی ہمیشہ، اور ہم خود اس تاریخ پر ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ پکار کر پوچھیں گی کہ اس سے سختی یہ بلکتی مسلم امہ کے وہ افراد فلسطین میں جو کہ ڈھیروں صاحب ہم نے مسلم امہ کا جو اوورال کردار ہے اس کا تو جائزہ لیا ہے، آپ نے ان ڈیٹیل اس پر اپنا تجزیہ بھی دیا ہے۔ امریکہ کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بتائیے گا، کیونکہ اس کی بھی دوہری پالیسی سامنے نظر آتی ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ روز ہی ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور 2 بڑے اہم پوائنٹس انہوں نے اٹھائے کہ US will not accept Israeli reoccupation of Gaza and US will oppose the forcible displacement of Palestinians from their territory۔ تو یہ 2 بڑے اہم نکات ہیں، لیکن انہی کی خلاف ورزی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، ٹھیک ہے، اگر ان کو اتنا فکر ہوتی تو وہ کپی کرنے کے لیے کیوں دیتے؟ اتنی فکر ہوتی تو کنڈیم کیوں نہیں کرتے امریکنز خاص طور پہ ان کے حکمران۔ امریکنز تو بہت نکل رہے ہیں ریلیز لے کے، پبلک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن جب تک ان کے حکمرانوں کا انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ، اور وہ کیوں ہے، اگر آپ کے پاس آدھا منٹ ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیوں ہے، کہ جو وہاں صہیونی لابی ہے، صہیونی لابی، جب وہاں کوئی کانگریس ممبر کانٹیسٹ کرتا ہے الیکشن تو اس سے کمٹمنٹ کرا لیتے ہیں سائن فارم پہ، ریٹن فارم پر، اور وہ جو کانگریس ممبر ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں پریزیڈنٹ سمیت۔ تو یہ ایک بہت بڑی لابی ہے۔ یہ 5 جو ممبرز ہیں پرماننٹ ممبر، 2 کو نکال کے رشیا چائنا کو 3 پرماننٹ ممبرز جو ہیں ان پر کافی صہیونی لابی حاوی ہے۔ تو جب تک ان کے باٹمز اپ پریشر، جس کو کہتے ہیں پبلک پریشر، زیادہ بہت زیادہ نہیں ہوئے گا، اس وقت تک اس پہ امید نہیں کی جا سکتی۔ اور آگے منظرنامہ میں بتا دوں، ریکارڈ پہ رکھ لیجئے کہ یہ غزہ کو اب جو اس وقت 4-5 اسپتال رہ گئے ہیں اس میں سسک کے لوگوں کو مرنے دے رہے ہیں، نکالنے نہیں دے رہے ہیں، آپ نے رپورٹ بتایا، لیکن
गाजा पे उन्होंने कह दिया है कि मिलिट्री कब्जा हमारा होगा। नेतन्याहू ने कल भी परसों भी बात कर दी। गाजा पे ये कब्जा करने के बाद वही बात होगी जो 1897 में ग्रेटर इजराइल की बुनियाद रखी गई थी स्विट्जरलैंड में तहरीक की तरफ से, जिसकी वजह से इजराइल बना और जिसकी वजह से अब मजीद एक्सपेंशन हो रही है ग्रेटर इजराइल की। ये इब्राहिम अकॉर्ड भी चलेगा, ये और फैलेगा, ये चीजें और फैलेंगी। लिहाजा हमें अकल के नाखून लेने चाहिए कि ये आगे जाके जो होने वाला है वो 1 by 1 और टर्न बाय टर्न ये सिलसिला शुरू होगा, फिर रुकेगा नहीं किसी भी मुल्क पर, किसी भी उस पर। तो इस लिहाज से हम अगर शतुर्मुर्ग की तरह अपने आप के रेत में मुंह दबा के बैठ जाएं, मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, 57 ममालिक की बात कर रहा हूँ, तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा। उससे बाकी तो दुनिया के जितने ममालिक हैं उसमें दर्दे दिल रखने वाले इंसानियत सोच लोग वो तो आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल आवाज उठाई जा रही है और अमेरिका में एहतजाज किया जा रहा है। उसमें जो यहूदी हैं वो एहतजाज में बाकायदा तौर पर शामिल हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों का परचम बुलंद कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम उम्मा इसी तरह खामोश बैठी रही तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे और ये आग जो है वो अपने घरों तक भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने बेहतरीन तज्ज़िया दिया जो करंट सिचुएशन है, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया की और स्पेशली गाजा में जो सब कुछ हो रहा है उस पर एक तफसीली उन्होंने जो बताया अपने तज्ज़िये में। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।